ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد میں، اور میرے ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، فحدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أخذ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن رضي الله تعالى عنها فقال يعني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ألست أراك تبكي؟ قال إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمنين بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين يديه وهو يحمد الله تعالى۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رونے کا بیان چل رہا تھا کہ آپ کے رونے کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اپنی ایک صاحبزادی کو اپنے ہاتھ میں لیا جو قریب الوفات تھی، یعنی جس کی روح قبض ہو رہی۔ اب یہاں حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے بحث کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی ایسی صاحبزادی اس چھوٹی عمر میں آپ کے سامنے وفات نہیں پائی جس کو آپ اپنی گود میں لیں۔ اس لیے یہاں مراد براہ راست بلا واسطہ جو آپ کی اولاد اور صاحبزادیاں ہیں وہ نہیں، بلکہ آپ کی اولاد کی اولاد۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، ان کا کوئی بیٹا یا بیٹی تھی جس کی موت کا وقت قریب آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انہوں نے کہلوایا کہ آپ تشریف لائیے، میرے بچے کی نزا کی حالت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تشریف لے جانے کے بجائے کہلوایا کہ صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ جو ہے کی چیز تھی وہی اپنی نعمت دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے۔ پھر انہوں نے کہلوایا، قسم دی کہ نہیں آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ انہوں نے اپنا بچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا۔ اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، وہ روح قبض ہو رہی تھی۔ فاحتضنها، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے گود میں لیا۔ اس کے بعد فوضعها بین یدیہ، پھر اپنی گود میں سے اٹھا کر اپنے سامنے زمین کے اوپر رکھا۔ فماتت وہی بین یدیہ، راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہی اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلائی، یعنی بچپن میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا تھا، پرورش کی تھی اور سنبھالا تھا، وہ جو ہے چلا کر رونے لگی۔ فقال، ان کے اس چلا کر رونے پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اتبکین عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں تم اس طرح چلا کر روتی ہو؟ حالانکہ اس طرح چلا کر رونے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ ایک ایسی حرکت جس کی ممانعت حدیث میں آئی ہے، شریعت میں آئی ہے، اللہ کے رسول کے سامنے ایسا کام کرتی ہو۔ فقالت الست اراک تبکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آنکھوں مبارک سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے، تو حضرت ام ایمن نے حضور کا یہ تنبیہ بھرا سوال سن کر جواب میں عرض کیا کہ میں دیکھ نہیں رہی ہوں کہ آپ بھی تو رو رہے ہیں، یعنی آپ کی آنکھوں سے بھی تو آنسو ٹپک رہے ہیں۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لست ابکی انما ہی رحمت، میں رو نہیں رہا ہوں، یہ تو ایک جذبہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن اور ہر انسان کے دل میں عام طور پر ایک کیفیت ترحم کی، جذبہ رحمت کی رکھی ہے۔ جب کسی دوسرے کو کسی مصیبت کی حالت میں دیکھتا ہے تو اس جذبہ رحمت کی وجہ سے جب وہ اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس کی تکلیف کو دیکھ سکتا نہیں، اس کا بھی دل اس منظر کو دیکھ کر بھر آتا۔ اسی کو حضور فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک جذبہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے دل میں رکھا ہے، اس کا اثر ہے جو میری آنکھوں سے
آنسوؤں کی شکل میں ٹپک رہا ہے. رونا جس کی شریعت نے ممانعت کی ہے وہ تو تم، وہ جو چلا کر رو رہی ہو وہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کسی اس طرح کی موت پر غیر اختیاری طور پر آنکھوں سے جو آنسو نکل آتے ہیں اس پر شریعت کی طرف سے کوئی گرفتار نہیں ہے. یہاں پر اس روایت کو پیش کرنے کا مقصود بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نرم دلی کو بیان کرنا ہے کہ آپ کا قلب مبارک کتنا نرم تھا. ہر کسی کی تکلیف کو دیکھ کر آپ رو پڑتے تھے. وہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا تھا. اور اولاد کی محبت تو ویسے بھی فطری ہے، اس کی وجہ سے تو اور زیادہ آدمی کی طبیعت پر اثر ہوتا ہے. انما ہی رحمت، یہ تو ایک جذبہ رحمت ہے جو اللہ نے مومن کے دل میں رکھا ہے. اور اسی کی وجہ سے کسی کو بھی اپنی اولاد کیا کسی جانور تک کو آدمی جب تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس کا دل بھر آتا ہے، اس کو برداشت نہیں کرتا، بے چین ہو جاتا ہے. یہ اس جذبہ رحمت کا تقاضا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے قلوب اس جذبہ رحمت سے خالی ہوتے ہیں، ورنہ عموماً اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہر آدمی کے اندر پیدا کی. پھر آگے حضور نے فرمایا ان المؤمنین بکل خیر علی کل حال، مومن تو ہر حال میں خیر ہی خیر میں رہتا ہے. وہ مومن کی تو پانچوں انگلیاں گھی میں ہے، ہر حال میں خیر ہی خیر. یہاں تک کہ ان نفسہ تنزع من بین جنبیہ، اس کی روح اس کے پہلوؤں میں سے نکالی جا رہی ہے. وہو یحمد اللہ تعالی، اور عین اس وقت جب کہ اس کی روح قبض ہو رہی ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہو. اللہ تیرا شکر ہے. ایمان کے ساتھ آدمی جب جاتا ہے کلمہ پڑھتے ہوئے خوشی خوشی جاتا ہے تو گویا مومن کے لیے تو ہر حال میں خیر ہی خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے گویا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مصیبت کے اندر صبر سے کام لیتا ہے اور نعمت کے اندر شکر سے. گویا اس کی ہر حالت اللہ کے راضی کرنے کا ذریعہ بنتی. حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مہدی قال اخبرنا سفیان عن عاصم بن عبید اللہ عن القاسم بن محمد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو میت وهو یبکی او قال وعیناہ طہراقان. یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو شروع میں اسلام لائے تھے. سابقین اولین میں 13 آدمیوں کے بعد یہ اسلام لائے. 14ویں آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور حبشہ کی بھی ہجرت کی تھی. پھر وہاں سے واپس آنے کے بعد مدینہ منورہ کی بھی ہجرت کی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے. اور مدینہ منورہ میں مہاجرین میں سب سے پہلے انتقال کرنے والے وفات پانے والے وہی ہیں. اور جنت البقیع میں سب سے پہلی قبر ان کی بنی. اور جب ان کی دفن کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت کے طور پر ایک پتھر رکھا کہ میں اپنے اہل خاندان کو یہاں پر دفن کروں گا، یہ فرمایا. تو بہرحال جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر ان کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا. موت کی حالت میت کو بوسہ دیا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر آئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا تھا. دے سکتے وہ
اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون کی پیشانی کو بوسہ دے رہے تھے، اس وقت آپ رو رہے تھے. بس یہاں سے اسی کو رونے کا مطلب وہی آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. آواز سے رونا جس کی معنی چاہیے وہ مراد نہیں. او قال وائنا ہو تو حراقان، یا راوی یوں کہتے ہیں کہ آپ کی مبارک آنکھیں آنسو بہا رہی تھی. بس یہاں تو اسی رونے کی وجہ سے اس روایت کو یہاں ذکر کیا ہے. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو عامر قال اخبرنا فلیل وهو ابن سلیمان عن ہلال بن علی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ قال شہدنا ابنة لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، ان کے نکاح میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی. جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے وہ قافلے کے تعاقب کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عثمان بھی اس مجلس میں تھے اور انہوں نے بھی ارادہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ رقیہ بیمار ہیں، تم ان کی تیمارداری میں مشغول رہو. تمہارے لیے جو لوگ غزوے میں شریک ہوتے ہیں ان کو جو ثواب ملے گا وہ بھی، اور مال غنیمت میں جو حصہ ہوگا وہ بھی دیا جائے گا. گویا حکماً تم غزوے میں شریک قرار دیے جاؤ. چنانچہ وہ ٹھہر گئے. اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بدر میں تھے اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں ان کا انتقال ہوا. بدر سے جب فتح کی خوشخبری لے کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو وہ جب مدینہ اس وقت پہنچے ہیں کہ حضرت رقیہ کی تدفین ہو رہی تھی، ان کا انتقال ہو چکا تھا. ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یہ کہہ کر کے دیا کہ میں نہیں دے رہا ہوں، بلکہ حضرت جبریل نے آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا کہ تم حضرت عثمان کے نکاح میں دوسری بیٹی بھی دو. چنانچہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے نکاح میں دیا. اسی لیے حضرت عثمان کا لقب ہے ذو النورین، دو نور والے. دو نور سے مراد دونوں صاحبزادیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کے نکاح میں حضور کی دو صاحبزادیاں تھیں. تو یہ جو دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہم لوگ ان کی جنازے میں شریک ہوئے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر، قبر کھودی جا رہی تھی، تیار ہو رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے. فرأیت عینیہ تدمعان، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو دیکھا کہ وہ آنسو بہا رہی. وہاں اسی لیے لائے آنسو بہانے کا تذکرہ ہے رونے کا. فقال فیکم رجل لم یقارف اللیلۃ، جب خبر تیار ہو گئی اور میت کو قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو صحابہ وہاں حاضر تھے موجود تھے ان سے پوچھا تم میں کوئی ایسا آدمی ہے
جو آج اپنی بیوی کے پاس نہ گیا ہو؟ یعنی آج رات جس نے اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو. یہ لم یقارف کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے جس نے گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو. لیکن اس مطلب کو حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے اتنا راجح قرار نہیں دیا، اس لیے کہ گناہ کا ارتکاب نہ کرنے کا دعویٰ ایسا نہیں تھا جو صحابہ حضور کے سامنے کرتے. اس لیے یہاں دوسرا معنی جو ہے کہ آج جس نے صحبت نہ کی ہو اپنی بیوی یا باندھی سے. بات دراصل یہ ہوئی تھی کہ جس رات حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باندھی سے صحبت کر کے اپنی ضرورت پوری کی تھی. تو دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشاروں میں تنبیہ کرنا چاہتے تھے کہ تمہارے گھر میں حضور کی صاحبزادی بیمار اور اس کے ہوتے ہوئے تم جو ہے بیماری کے اندر اپنے جو ہے شہوت پوری کر رہے تھے اپنی باندھی سے. یہ تو اور اپنوں ہی سے شکایت ہوتی ہے، شکوہ جو ہوتا ہے. ویسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ عذر ہو سکتا ہے کہ ان کی بیماری کا زمانہ طویل ہو جانے کی وجہ سے ان کو اپنی ضرورت پوری کرنے کا موقع نہ ملا ہو، اور ان کو یہ خیال بھی نہ ہو کہ آج رات یہ چل بسے گی، اور انہوں نے اپنی ضرورت کی وجہ سے باندھی سے اپنی ضرورت پوری کر لی اور اتفاق کے اسی رات ان کا انتقال ہو گیا. بہرحال اس طرح گویا یہ دو چیزیں جمع ہو گئی. ادھر حضرت عثمان کا عذر بھی معقول اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ بھی اپنی جگہ پر کہ جس لڑکی کو اللہ کے حکم سے تمہارے نکاح میں دیا گیا تھا اس کا تم کو اتنا خیال رکھنا چاہیے تھا. تو بہرحال حضور نے حضرت عثمان کو اترنے نہ دینے کے لیے فرمایا کہ کوئی ہے جس نے آج صحبت نہ کی ہو. تو فرماتے قال ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے ابا ہوتے ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں یعنی آج میں نے صحبت نہیں کی ہے. تو حضور نے فرمایا ان سے تم اترو قبر میں ان کو اترنے کے لیے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کی قبر میں نامحرم بھی اتر سکتا ہے. ویسے بہتر تو یہ ہے کہ محرم عورت کو دفن کرنے کے لیے قبر میں اتری، لیکن محرم نہ ہونے کی صورت میں یا محرم ہے لیکن کسی معذوری کی وجہ سے اتر نہیں سکتا تو دوسرے نامحرم جو صالح قسم کے ہیں ان کو قبر میں اتارا جا سکتا ہے. یہ محرم کا اترنا یا حناف کہتے ہیں کہ یہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے. عورت کی قبر میں اتارنا یہ خالی ایک مستحب کا درجہ رکھتا ہے. تو شراح فرماتے ہیں کہ اس طرح کی محبت بھری تنبیہ کے لیے ترک استحباب کیا جا سکتا ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ بھی کہ وہاں اس طرح گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے ایک مسئلے کو بھی واضح کرنا چاہتے تھے کہ عورت کی قبر میں نامحرم بھی اتر سکتا ہے. اگر یہ مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے تو پھر کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بہرحال یہاں تو نبی کریم فنزل فی قبرہا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اترے اور انہوں نے ان کو دفن کیا. باب ما جاء فی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بستر کا تذکرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بسترا کیسا ہوتا تھا؟ تو جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں حضور کا جو بستر تھا وہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں
جو بستر تھا وہ ٹاٹ تھا، ٹاٹ، اس ٹاٹھی کو دوہرا کر کے بچھا دیا جاتا تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے، اور جو ہے کبھی بوریے پر بھی، چٹائی پر بھی آپ نے آرام کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ بوریے پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی کیونکہ لیٹنے کی حالت میں وہ جو چادر اوپر والی ہوتی ہے وہ ہٹا دی جاتی ہے، تو چادر ہٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ مبارک کے اوپر بوریے کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا دل بھر آیا، اور میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ قیصر اور کسریٰ، یہ اللہ کے دشمن، وہ تو جو ہے نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہو کر کے اس طرح تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے ابن مسعود، تمہیں معلوم نہیں، ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت۔ اللہ تعالیٰ یہ کافروں کو دنیا ہی میں نمٹا دیتے ہیں، آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المصیر وبئس المہاد، کہ ان کافروں کا اس طرح اللہ کی نعمتوں میں آنا جانا اور لوٹ پوٹ ہونا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی ان کو ان چیزوں میں دیکھ کر تمہاری آنکھیں خیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ متاع قلیل، تھوڑے دنوں کے لیے، جب تک دنیا کی زندگی ہے یہ فائدہ اٹھانا ہے۔ ثم مأواہم جہنم، اس کے بعد اس کا ٹھکانہ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت بخاری شریف میں روایت ہے، جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے قریب نہ جانے کی قسم کھائی تھی 1 مہینے تک کے لیے، اور آپ اپنے بالا خانے پر تشریف لے گئے تھے، تو مدینہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، رات کو صبح جلدی سے دوڑے ہوئے آئے اور آ کر کے بالا خانے پر چڑھے، دیکھا وہاں دروازے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے دربانی کے لیے۔ کہا ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ، عمر آیا ہے، اجازت چاہتا ہے۔ اندر جا کر تھوڑی دیر کے بعد اس بچے نے آ کر کے کہا کہ میں نے کہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے، اب اجازت تو ملی نہیں تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اتر کر مسجد میں گیا، مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ رو رہے تھے اس واقعے کی وجہ سے، میں بھی جا کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے چین سکون نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھ کر پھر گیا وہاں بالا خانے پر، اور اس خادم سے کہو عمر آیا ہے، اجازت چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آ کر کے کہا میں نے اطلاع دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر پھر اتر آئے، پھر مسجد میں گئے، تھوڑی دیر بیٹھے، چین تو تھا نہیں، پھر تیسری مرتبہ گئے اور پھر جا کر کے اس سے کہا، اس نے پھر آ کر کے وہی جواب دیا۔ یہ اتر کے آ رہے تھے کہ اس نے آواز دی تو حضور نے اجازت دی، اور دروازے پر کھڑے کھڑے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلا سوال یہ کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ بس نہیں سنا تو مارے خوشی کے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، خوش ہو گئے۔ چلیے یہ خبر جو سنی تھی وہ غلط ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر کچھ اجازت ہو تو میں 2 باتیں کر سکتا ہوں؟ کھڑے کہا، انہوں نے اپنا قصہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول، ایک مرتبہ میرا ایک معاملہ تھا، ہم مہاجرین مکہ کے رہنے والے عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے،
جبکہ مدینہ میں عورتوں ہی کا چلن ہے، وہی مردوں پر غالب آتی ہیں۔ تو جب ہم لوگ ہجرت کر کے وہاں سے مدینہ منور آئے تو عورتیں ایک دوسرے سے سیکھتی ہیں، تو ہماری عورتوں نے بھی ان کی عورتوں سے وہ جو ہے طریقہ سیکھا کہ وہ بھی مردوں پر کچھ اپنا رعب اور جو ہے یہ ڈالنے لگی۔ کہ میں اپنے ایک معاملے میں سوچ رہا، کوئی معاملہ پیش آیا تھا، میری بیوی کو معلوم تھا کہ فلاں معاملے میں یہ سوچ رہے ہیں، تو اس نے میرے کہے بغیر کہا کہ آپ اگر ایسا کر لیں تو گویا اپنی طرف سے اس نے مشورہ دیا بلا مانگے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آیا، میں نے کہا ہے تیری اتنی جرأت کہ مجھے تو مشورہ دینے لگی؟ تو اس پر کہا، میری بیوی نے کہا، اے ابن خطاب، آپ کی بھلائی کے لیے ایک بات میں نے کی ہے، اس پر بھی آپ مجھ پر اتنے ناراض ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو جو ہے بعض چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سے جواب دیتی ہیں الٹ کر، اپنے سامنے بولتی ہیں، اور کبھی تو دن بھر کٹی کیے رہتی ہیں۔ ایسا تب تو ہلاک ہوئی حفصہ، ان کو پہلے فکر ہوئی اپنی بیٹی حفصہ کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ سن کر میں سیدھا حضرت حفصہ کے پاس گیا اور ان سے تحقیق کی کہ بھئی آج مجھے معلوم ہوا اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت کے دوران کہ کبھی تم لوگ ایسا کرتے، کہاں ایسا ہوتا ہے، حضور کے ساتھ ایسا کرو، اگر حضور ناراض ہو جائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا اور تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، آئندہ کبھی ایسا مت کرنا، تم کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنی ڈیمانڈ وہاں مت پیش کرنا، مجھے کہہ دینا میرا۔ یہ تو کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ان کو نصیحت، میں اس دن نکلا تھا سب کو نصیحت کروں، سمجھا گیا۔ اس کے بعد نمبر 2 پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان کے ساتھ رشتہ داری تھی، اس لیے نمبر 2 پر ان کے گھر گئے اور ان کو جا کر نصیحت یہی کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کرارا جواب دیا کہ ابن خطاب تم عجیب آدمی ہو، ہر چیز میں دخل دیتے ہو، ماتھا مارتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں کا مسئلہ پرسنل معاملہ ہے، اس میں بھی تم دخل دیتے ہو، کیا ہماری اصلاح کے لیے حضور کافی نہیں ہے جو تم ہم کو نصیحت کرنے کے لیے آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کا یہ سخت جواب سن کر میرے سارے حوصلے پست ہو گئے، اور وہ جو دوسری بیویوں کے پاس بھی جا کر کے نصیحت کا ارادہ تھا وہ سب میں نے مانڈوال کیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ قصہ سنایا نا حضور کو تو حضور ہنسنے لگے، تو حضور کو جب ہنستا ہوا دیکھا نا حضرت عمر کا جی اور خوش ہو گیا، کیونکہ وہاں ناراض ہو کر غمگینی کی وجہ سے آپ ٹھہرے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اندر آ سکتا ہوں؟ کہ اندر جا کر بیٹھا تو اندر جا کر میں نے کمرے کا جائزہ لیا، وہاں ایک چارپائی تھی، باندھ تھی، وہ رسی سے بنی ہوئی، اس پر کوئی بستر نہیں تھا، کھلی چارپائی، اس پر لیٹنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے اوپر وہ بان اور رسی کے نشانات پڑے ہوئے تھے، اور وہاں کچھ چمڑے پڑے ہوئے تھے، اور دباغت دینے کے لیے بیری کے پتے تھے، اور کچھ نہیں تھا۔ تکا یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئی، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ قیصر اور کسریٰ اللہ کے دشمن، وہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں لوٹ پوت ہو رہے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہو کر ان تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ تکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے میرے سینے پر ہاتھ مارا، افی شکین انت یا ابن خطاب، اے ابن خطاب کیا تم کو کوئی شک اور تردد ہے؟ کیا تم کو معلوم نہیں ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے آخرت رکھی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی کافر
500 سال تک اگر دنیا میں رہے اور نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہوتا رہے، ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی تکلیف اس کو نہ ہو، اور پھر جب مرنے کے بعد جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم کی پہلی ہی یہ ملاقات پر اس کو پوچھا جائے گا کبھی تو نے کوئی نعمت اور راحت دیکھی؟ تو وہ قسم کھا کر کے کہے گا اللہ کی قسم میں نے تو کبھی کوئی نعمت اور راحت دیکھی۔ اور کوئی مومن 500 سال کی زندگی دنیا میں پوری تکلیف کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ گزاری، اور موت کے بعد جب جنت میں بھیجا جائے گا اور اولین ملاقات میں جنت میں پہنچتے ہی اس کو پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ اور میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی۔ آدمی جو ہے نا گزشتہ کی تکلیف، کسی سفر میں گئے ہوں، کتنی تکلیفیں ہوئی ہوں، جب گھر آئیں گے تو گھر میں داخل ہوتے ہی بڑی سے بڑی تکلیف کو بھی آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ بھول جاتا ہے، یاد بھی نہیں، خیال بھی نہیں آتا کہ اس سفر میں اتنی تکلیف ہوگی۔ ہمارا یہ حقیقت ہے، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، بلکہ حضرات صحابہ کا حال تو یہ تھا کہ ان کو جب دنیا کی نعمت ملتی تھی نا تو ڈرتے تھے، روتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ان دنیا کی نعمتوں کی شکل میں ہم کو یہی دے دیا جا رہا ہو۔ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کافروں سے کہیں گے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں وصول کر چکے، یہاں کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت صحابہ کو کوئی تکلیف، کوئی نعمت ملتی تھی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ حدیثوں کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ روزے سے تھے، بخاری میں روزے سے تھے، اور شام کے وقت آپ کے پاس جو ہے افطار کا سامان، اس زمانے میں جب مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ، اللہ نے مال و دولت دی تھی، افطاری میں اچھی چیز آئی ہوگی، وہ نعمت دیکھ کر پرانا زمانہ یاد آ گیا اور کہنے لگے حضرت مصعب بن عمیر دنیا سے ایسی حالت میں تشریف لے گئے کہ ان کے کفن کے لیے ایک چادر تھی، جب ان کے چہرے کو چھپایا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں چھپائے جاتے تھے تو چہرہ کھل جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، چہرے کو ڈھانپ۔ پھر حضرت جو ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہ روز پھر کھانا نہیں کھایا، رونے لگے۔ حضرات صحابہ تو الٹے ڈرتے تھے، اب ہمارا حال الٹ گیا، دنیا کی نعمت ملتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، کوئی تکلیف آتی ہے تو یوں سمجھتے ہیں کہ میں نے کون سا گناہ کیا تھا۔ نعوذ باللہ، ہم تو ہر وقت گناہ ہی کے اندر رہتے ہیں، کون سا گناہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اور جو ہے نا 2-4 پیسے مل گئے تو لوگ اس کو تعبیر کرتے ہیں اللہ میاں نے ہاتھ پکڑا، اللہ نے ہاتھ پکڑ لو، یعنی اب تک تو کوئی اللہ نے ہاتھ نہیں پکڑا۔ یہ تعبیر تو کتنی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو
اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا۔ ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و کردار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما۔ ہمیں ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ معلوم نہیں کہاں زندگی کی شام ہو جائے۔ اے اللہ اسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ اسی حالت میں موت عطا فرما۔ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما۔ اس دن کی رسوائی سے بچا لے۔ اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما۔ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما۔ پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ حضرت مولانا یونس صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ حضرت مولانا سید شوکت علی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اکابر کے سایوں کو تعدیل، صحت، قوت، عافیت، سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم رکھ کر ان کے فیض و برکات سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ تمام مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما۔
مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما۔ اے اللہ جن تیرے بندوں کو زیر حراست شرطا نے لیا ہے عافیت کے ساتھ سب کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ سب کو ان کے مظالم اور چیرہ دستیوں سے نجات عطا فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحور الشرطۃ الجبابرہ ونعوذ بک من شرورہم اللہم اکفناہم بما شئت۔ اے اللہ مسئلے کو عافیت کے ساتھ حل فرما۔ پورے عالم میں اے اللہ مسلمان جہاں کئی مظلومیت کا شکار ہیں ان کی بھرپور نصرت فرما۔ اے اللہ شرق اوسط کے مسائل کو حل فرما۔ اسلام اور اہل اسلام کو سربلندی عطا فرما، تیرے کلمے کو سربلندی عطا فرما۔ اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما، اہل حق کو غلبہ عطا فرما، ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانتدار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں۔ اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما۔ اے اللہ جو حکمران اے اللہ شریعت کے نفاذ کے در پہ ہیں ان کے لیے ماحول کو سازگار بنا، لوگوں کے قلوب کو اس کے لیے متوجہ اور آمادہ فرما، اپنوں کی غداری اور غیروں کی سازشوں سے اے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما۔ ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے، ہر فرد بشر کو اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک